कराची के पहाड़ियों पे पत्थरों के काम करते हैं, उनके पास जब अपनी किराया नहीं 3,000 नहीं 3,500 क्योंकि जो वो कमाते थे वो अपने घरों को बेचते थे। अभी वो बेचारे वहाँ पे रो रहे हैं, घरों में बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई डर से मर रहे हैं, कोई लाचारी पैसों की वजह से मर रहे हैं। हम सिर्फ वो वहाँ तक जा सकते हैं। पीने उवाया का जोन कवे, और ये हमारा मजहब का अकीदा है कि सफेद सफेद जो दिल में आता है वो मुंह में बोल। जहां पे भी कोरोना वाले को मौत आए, कम से कम ये बंदा इसकी गुस्ल के लिए हाजिर है। वसीला हक में पासपोर्ट की वजह से वो भी इनको नहीं मिल रहा। 10-10 साल पहले पासपोर्ट बनाने वाले दुनिया से भी चले गए, उनको भी नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पहले तो मैं अपने दुख भरी दास्तान सुनाने से पहले, लोगों की फरियाद दुनिया के सामने रखने से पहले मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक और मीडिया कॉन्फ्रेंस किया था। इसमें मैंने अपने जो फैमिली सवाल आ रहे हैं नीचे हलकों से, इलाकों से, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे तो मैं इंतज़ामिया का, कमिश्नर सवात का, डीसी सवात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, शायद इनकी अपनी मजबूरियाँ थी, लेकिन मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो फैमिलीज़ जो थे वो बाइज़्ज़त तौर पर अपने घरों को पहुँच गए। इनके लिए मैं तो इस इंतज़ामिया का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि वो आइंदा भी इस तरह काम करते रहेंगे। इसके बाद मुझे जेल जाना हुआ था अवामी खिदमत के जुर्म में। इसके लिए भी मुझे किसी से कोई गिला नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लोगों की खिदमत के लिए हाजिर था, सिवाय जेल में, क्योंकि वहाँ मेरा कोई जान पहचान नहीं था। वहाँ पे जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो जाना जब मेरा हुआ उस जेल, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत से रास्ते निकले और मैंने अपने लोगों का खिदमत जो है वो मैं करता रहा। अभी जेल से वापसी पे जो इज़्ज़त मुझे मिली, इस तरह की कुछ तस्बीह जेल से मुझे तोहफे में मिले, साथ साथ एक बड़े 2-3 चादर भी हमें मिले वापसी पे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो मोहब्बत, जो सकून बल्कि मैं कहूँ मुझे मिला, तो इसके लिए मैं उन जेल वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और वहाँ मेरे रिज़्क़ लिखी हुई थी, अब रिज़्क़ की तलाश में मैं वहाँ पे गया था, मुझे इससे भी किससे गिला नहीं। तीसरा मैं आता हूँ एक अजीब बात की तरफ। मुझे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, 1 साल पहले तक मेरे दिल में था कि मैं कुछ सियासतदान बनूं, लेकिन सियासतदानों की बुज़दिली को देखकर, इसी हालतों में घरों में मैसूर होकर देखकर मुझे सियासत से नफरत होने लगा है। लोग अगर मुझे जाने तो मुझे ईदी के नाम से पुकारे, मुझे शाहिद अफरीदी के मेहनत, इसकी बात मुझे मेरे सामने रखी कि शाहिद अफरीदी की तरह डॉक्टर भी अब एक हैसियत के मुताबिक लड़ता है, कि शाहिद अफरीदी को आप देखें न मास्क पहना हुआ है, न उन्होंने सर्जिकल ग्लोव्स पहने हुए हैं, न हमारे इमरान खान ने मास्क पहना हुआ है, न ग्लोव्स पहने हुए हैं। इसका क्या मकसद, ग्लोव्स पहनकर, मास्क पहनकर लोगों से मिलना? क्या आप इन बातों से किसी और को डराना चाहते हो या किसी के दिल को सुकून पहुंचाना चाहते हो? मेरे ख्याल में इससे लोग डरते हैं। हाथ मिलाना ठीक है, हाथ ना मिलाए, लेकिन इन दस्तानों को पहनकर, इन मास्क को लगाकर, ये मेरे नज़दीक, मैं ये नहीं कहता कि आप ना पहने, लोगों में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने तो इन चीज़ों को हटाया है, क्योंकि उन्होंने अपने वज़ीर-ए-आज़म को देखा, उन्होंने शाहिद अफरीदी, उन्होंने जो सोशल एक्टिविस्ट लोगों इनको देखा तो उन्होंने कुछ नहीं पहना था। इसी वजह से उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। मुझे अगर आप आज के बाद जाने तो मुझे सियासतदान के नाम से नहीं, क्योंकि सियासतदान अभी इसी हालत में इन्होंने अवाम को जिस तरह बेदर्द या बेयार व मददगार छोड़ के खुद बिलों में चुप गए हैं। अगर कोरोना ना आता, कोरोना सफाई से और अपने आप को बचाने से, बहुत ज़्यादा सेव करने बचाने से, मैं कहता हूँ कि कोरोना ख़तरनाक बीमारी है, इसको अपने आप को बचा के रखना। अल्लाह ना करे कि कोई कोरोना हो। एक दुनिया की वबा है, ये पाकिस्तान की नहीं है,
पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है, ये एक से दूसरे पे भी चला है। लेकिन इसका मकसद ये भी नहीं कि आप अब इतने डरे कि आपकी वजह से और लोग भी डरे। किसी और को तो ना डराए, खुद तो डरे हो, ठीक है। कि अगर बहुत ज़्यादा सेफ्टी से होता तो असद कैसर साहब साथ साथ अपनी फैमिली वालों को वो कभी कोरोना ना होता। इसका मकसद ये है कि वो जो है कोरोना जो है वो एहतियात के साथ साथ अल्लाह के तरफ भी देखना है, क्योंकि जो कुछ अल्लाह करेगा वही होगा। अभी हमारे उलमा हज़रात ने, हमारे मुतालिका इदारों ने भी इसके लिए कुछ तदाबीर करे, लेकिन किसी को डराने के लिए नहीं, अपने सेफ्टी के लिए करें। इसके बाद मैं फिर कहता हूं कि मुझे सियासत से दिलचस्पी 1 साल पहले तक था, फिर भी कुछ था। कोरोना के बाद तो इस फील्ड से दिल भी भर गया है, क्योंकि जिन्होंने वोट लिए थे, बेशक जीतने वाले हारने वाले हो, वोट देने वाले, अभी वो कहाँ हैं? चाहिए तो था कि वो इसी वक्त अवाम ज़्यादा नहीं, जहाँ पे वबा होता उनके लिए कुछ पैगाम करते, उनके लिए कुछ, उनकी दिलों को कुछ सुकून मिलता इनके जाने से। वहाँ पे बेशक ना जाए, क्वारंटीन है, ये है वो है, लेकिन उस इलाके के दूर एक गांव में चले जाते और उनको पैगाम पहुंचाते इन्हीं इलाके के लोगों से कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है लड़ना नहीं डरना नहीं, लड़ना है, डरना नहीं लड़ना है। तो फिर डरना किस बात की? आपकी वज़ीर-ए-आज़म नहीं डरता, शाहिद अफरीदी पूरी दुनिया में इसका नाम है, पूरी दुनिया में वो इज्जत का बोलबाला है इसकी, वो नहीं डरता। हम डरे? हम तो, मैं अपना तो वजाहत कर दूं, मेरे पास अपना घर तक नहीं है, बुनियादी सहूलियात मेरे पास नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर जब मुंतखब हुआ तो लोगों ने उल्टा मुझे पैसे दिए थे, क्योंकि न मेरे पास गाड़ी, न मेरे पास घर, अब भी नहीं है। मैं किराए के घर में रहता हूं बहरीन में। मेरा फेसबुक आईडी जो है वो आम आदमी अवामी है, एक आम आदमी अवामी ऑफिशियल पेज भी है। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी दुख भरी दास्तान आप वहाँ पे सुन सकते हैं। अभी मैं आता हूँ कुछ अहम मसाइल की तरफ। किसी की दिल आज़ारी करना मेरा काम नहीं है, मुझे मेरे दिलों से मोहब्बत है। मैं हर बंदे को, अल्लाह ताला गवाह है, हर नौजवान को मैं अपने भाई का दर्जा देता हूँ, हर बच्चे को मैं अपने फाद बेटे का दर्जा देता हूँ, हर बुजुर्ग को मैं अपने वालिद का दर्जा देता हूँ, हर औरत को मैं अपनी माँ बहन का दर्जा देता हूँ। यही मेरा ईमान है और ये वक्त साबित करेगा कि मैं दिल से बोल रहा हूँ या मुंह से, ये तो वक्त पे छोड़ते हैं हम। अभी आता हूँ मैं कुछ मसाइल की तरफ। आपको मालूम होगा काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे लोग कॉल करते हैं कराची से, पंजाब के हलकों से, वहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती थी। तो मैं अपने इलाके की बात करूँ, अलमासूम कोच की, वो लोगों से खाते भी करते थे, उधार पे भी लोग आ सकते थे टिकटों पे, 3,500 4,000 रुपये या 3,000 रुपये वो किराया लेते थे। वो किराया भी किसी के पास ना होता तो आपने रजिस्टर्ड में अपने पास लिखते। अब 15,000 रुपये एक बंदे का एक मोटर में लेते हैं, 4 बंदे वो बैठाते हैं, 60,000 रुपये लेते हैं। जब एक बंदे के पास 3,500 रुपये नहीं, वो कराची के पहाड़ियों पे पत्थरों के काम करते हैं, उनके पास जब अपनी किराया नहीं, 3,000 नहीं, 3,500, क्योंकि जो वो कमाते थे वो अपने घरों को बेचते थे। अभी वो बेचारे वहाँ पे रो रहे हैं। खुदा के लिए मैं इदारों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इनके लिए कोई बंदोबस्त करें। हाँ, एक प्रोग्राम बनाए, कोस्टर में बड़ी कोच में 45-50 आते हैं तो आप 30 बैठा दें, 25 बैठा दें। वो हमारे साथ उधार भी करते हैं। मोटरों से हमें बचा के रखे, हम मोटरों के काबिल नहीं है, ना हमारे पास मोटरों के पैसे हैं। जहाँ पे भी सवारियाँ पंजाब से आती है, पिछले दिनों एक गाड़ी पंजाब से 32,000 रुपये में एक छोटी गाड़ी आई थी। कराची से 7,000 रुपया में गाड़ी आती है, हमारे पास तो 3,500 रुपये नहीं है। हम कहाँ से लाए 15,000 रुपये, किधर से लाए? घरों में बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई डर से मर रहे हैं, कोई लाचारी पैसों की वजह से मर रहे हैं। हम सिर्फ वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ हमारा जेब हमें जा सकते। पैदल रास्ता होता तो ये बेचारे
ان کا سیزن ہے واپس آنے کا، وہ صابت وہ پوری سردیوں میں وہاں مزدوری کر کے گھروں کو پیسے بھیجتے، اپنے پاس کرایہ پہ رکھتے 3,000 3,500، اوپر سے کام بھی بند، اوپر سے ٹرانسپورٹ بھی بند۔ ٹرانسپورٹ والوں سے میں درخواست کرتا ہوں اپنے حکومت سے کہ ٹرانسپورٹ کو آزاد کر دے، بڑی گاڑیوں کے لیے کچھ کرے، آڑوں کو آزاد کر دے، فلینکوچوں کو آزاد کر دے۔ ابھی میں اپنے بحرین کالام کی ذکر کروں تو وہاں لوگوں کی قوت برداشت جواب دے گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ ہاں اگر سویرین سے یہ کام نہ ہوتا تو میں اپنے فوجی بھائیوں سے اپنی اس بڑے ادارے کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حکومت اپنی جگہ پہ ہے، میں جمہوریت کا خلاف نہیں۔ جس طرح جمہوریت میں طالبان کا مسئلہ تھا، میں طالبانوں کا، میں انسانیت کا شیدائی ہوں، مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے۔ طالبانوں کا مسئلہ جب سوات میں آیا، فوجیوں نے اس وقت جو لوگوں کی خدمت کی، جو ایک بات یہی سلام کرتا ہوں میں، فوجیوں نے مجھ جیسے لاچار کو اور صوبائی وزیر کو ایک نظر سے دیکھا۔ اب بھی وہی وقت ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو خالد خان والے لوگ ایئرپورٹوں میں 2 جنازے ان کے گھروں میں پڑے ہو، وہ ایئرپورٹ میں رہیں گے، اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب مزاری صاحب وہ بول بالا نخرے ہو اور کچھ اپنے آپ کو دکھا کر کوارنٹائن کو لات مار کر وہ نکل کے لاہور پہنچ جاتا، اور ہمارے سوات کے خالد خان 2 جنازے اس کے گھر میں، اس کی والد اور اس کی ماں کا جنازہ 2 دن پہلے ہوا تھا، وہ سعودی عرب سے بمشکل پہنچ گیا تھا۔ اسی فلائٹ میں مزاری، جو نام اس کا دوست محمد مزاری، پنجاب اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر، وہ بھی آیا تھا۔ میں سلام کرتا ہوں میڈیا کی عمران خان کو کہ انہوں نے بھی اس پنجاب حکومت سے رابطہ کیا، اب ہمارا ڈی سی سوات اس کو میں سلام کرتا ہوں، انہوں نے پنجاب حکومت سے رابطہ کیا، نہیں جانے دیا۔ جب دباؤ آیا، اگر اس کی جگہ وہاں ایک صوبیدار فوجی بھی ہوتا تو یہ دباؤ کسی کے باپ میں مجال نہیں تھا کہ وہ دباؤ کرتا، لیکن سویرین کی تو یہی کام ہے، دباؤ کی سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ یہ سیاستدان ویسے بھی اپنے لیے جی رہے ہیں، عوام کے لیے وہ تو جی نہیں رہے ہیں۔ اسی وجہ سے خالد خان اور اس کا کزن کوارنٹائن ہوا، اسی جہاز میں آنے والا مزاری، کیا زاری کہوں، وہ اپنے گھر لوگوں کو دکھا کر وہ گھر پہنچ گیا۔ یہی ایک بات ہے، یہاں پہ ہمیں اپنے فوج پہ پیار آتا ہے۔ اگر وہاں فوجی کچھ ہوتا تو کبھی یہ کسی کا فون، وہاں پہ دوست محمد مزاری بھی کوارنٹائن ہوتا اور ہمارا خالد خان بھی وہاں کوارنٹائن ہوتا، ورنہ 2 جنازے گھر میں پڑے ہو اور اس کو کوارنٹائن کیا جاتا ہے، اور کسی کے پاس ڈپٹی اسپیکر ہی ہو، وہ موچوں کو تاؤ دے کر نکلتا ہے۔ یہی جمہوریت سے ہمارا وہ اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ خدا کے لیے خالد خان ہو یا کوئی اور خان ہو یا کوئی اور مزاری زاری ہو، ہمیں ایک نظر سے دیکھا جائے، ورنہ 2 نہیں ہے، 1 پاکستان کہہ رہے ہیں آپ، اب 1 پاکستان تو بننے دو، خدا کے لیے اس کے لیے کچھ کرو، ورنہ 2-2.5 مہینے کے لیے یہ مسئلہ کچھ ایسا کچھ قانون میں ہے میرے خیال میں، آرمی والوں کے لیے یہ کریں تاکہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ سویلین فون سے ڈرتے ہیں، سرکاری لوگ فون سے، آرمی والے صرف اپنے ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اپنے آفیسرز کی بات مانتے ہیں، اور آفیسر جو ہوتا ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو دکھایا ہے۔ تیسری بات میں آتا ہوں، وسیلہ حق۔ وسیلہ حق ٹھیک ہے، 12 میں نے تو پہلے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وسیلہ حق کو چھوڑیے، ہر شناختی کارڈ کے اوپر کچھ پیسے دے، جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ لیں گے، جن کی ضرورت نہیں ہے وہ واپس کر دیں گے۔ ابھی وہ لوگ ایسے میں آپ کو معلوم ہے پاکستان میں 39% جو ہے 39% تعلیم ہے اور 61% ہم بے تعلیم لوگ ہیں۔ ہم ایس ایم ایس کا جانے، ہمارے سے تو ایس ایم ایس کی بھی 50 روپے لیتے ہیں، ہمارے سے اس لنک کی بھی 50 روپے لیتے ہیں۔ خدا کے لیے اس پروگرام کے لیے اس میں کوئی ترمیم کرے تاکہ یہ، ہاں ماں مر گئی ہے اس کے نام پہ پیسے آئے ہیں، باپ مر گئے اس کے نام پہ پیسے آئے، نادرا بند، تو نادرا جب بند ہوتا ہے یہ پیسے وصول کون کرے؟ یہ تو نادرا سے ہوگا۔ ابھی نادرا کی بڑے دفاتر تو الحمدللہ 1-2 دن ہو گئے کھلے، چھوٹے دفاتر بھی کھول دے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اس کے بعد میں آتا ہوں جی، افسوس ہمیں چھوٹے کاروبار والوں کے لیے، لیکن جو ہول سیل کاروبار، مینگورا کی جو کپڑے یا ہول سیل کاروبار مارکیٹیں بنے، ان سے تو لوگ آ کر کپڑا لیتے تھے کمزور جو نرخوں میں، ارزان نرخوں میں۔ ابھی دکاندار جو دکاندار ہے وہ تو زیادہ پیسوں میں، کیونکہ
ہول سیل والے بنے, ان کے پاس جو پڑے اپنے منہ مانگے پیسوں سے وہ بیچ رہے ہیں. خدا کے لیے ہول سیل والے دکان کھول دے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اس سے پھر میں کہتا ہوں کہ ایک فوجی کی ڈیوٹی لگا لے, فوج کے لیے کچھ بجٹ رکھے, ایک فوجی کی ڈیوٹی لگا لے وہاں پہ, تاکہ وہاں اس کی نگرانی میں ان ہول سیل والوں کا کاروبار ہو, تاکہ چھوٹے کاروباری لوگ اس سے مفید ہو سکے. تیسرا میں آتا ہوں جی ہوٹل مالکان کی طرف. ہوٹل, ہمارے سیاحت جو ہے وہ ہوٹل کے اوپر چلتے ہیں. کالام کے ہوٹلز, بحرین کے ہوٹلز, مدین کے ہوٹلز, ایون ہو سکتا ہے سوات میں اور بھی ہوٹلز ہوں گے جو کرائے پہ لوگوں نے لیا ہوا ہے. مالک کرایہ معاف نہیں کرتا, اور ان بیچاروں کے بعد انہوں نے اپنے بیوی بچوں کی رزق کے لیے ہوٹلیں لیے. ابھی وہ پیسے کہاں سے لیں گے؟ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 3 لاکھ میں ایک ہوٹل لیا ہوا ہے. وہ ہوٹل کی پیسے کہاں سے لائیں گے وہ لوگ؟ ان کے لیے ایک گائیڈ لائن مقرر کرے. اسی طریقے سے وہ انٹریاں کریں گے ہوٹلوں میں. کمرہ 2 بندوں کے لیے, 4 بندوں کی کمرے میں 2 بندوں کو اجازت ہو, 2 بندے کی کمرے میں 1 بندے کی اجازت ہو. گاڑیوں کے لیے آنے جانے کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے بھی ایک سسٹم مقرر کرے. تیسرا جو ہے مہنگائی عروج پہ ہے. جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل XYZ ان میں کمی آ گئی ہے, لیکن برائے نام کمی صرف تیل میں آئی ہے. جو خوراک کی دنیا ہے وہ تو آسمان سے باتیں کرتے, کہاں سے لائیں گے لوگ؟ دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اگر ایک بات ہوتا تھا ہم ایک بات پہ روتے, کہاں پہ کس بات پہ روئے. پوری حالت جو ہے وہ رونے کے قابل ہے. لیکن کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یا اللہ, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے اس باتوں سے, اس کانفرنس سے پوری دنیا میں امن آئے گا یا یہ سب کام ہوں گے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس چڑیا کی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنی ایک بوند پانی سے آگ کو بجھاتے. لیکن اس کے دل میں تھا کہ اگر کل اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے کہ میری خلیل جو تھا وہ آگ میں تھا, آپ نے کون سا کارنامہ کیا, تو میں کہوں گا کہ اے پروردگار, میرے بس میں بھی یہی ایک بوند پانی تھی. میں نے اپنے آپ کو وہاں حاضر کیا تھا. آگ بجھانا کام میرا نہیں تھا, آگ بجھانا آپ کا کام تھا اور دوڑنا میرا کام تھا. میں بھی اپنا فریاد صرف کو پہنچاتا ہوں, مقدر حلقوں کو, ورنہ میرے بس میں یہ کام نہیں ہے. کیونکہ میں اپنے آپ کو عوامی غلام کے نام سے لوگوں میں مجھے لوگ عوامی غلام کے نام سے جانے جاتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ میرے پاس بنیادی سہولیات بھی نہیں ہے. جو میرے دل میں آتا ہے وہ میرے منہ میں. ایک شاعر نے کہا تھا کہ اسپینے مو آیا کجون کوے, ایک دوسرے نے کہا تھا کہ اسپینے او آیا کجون کوے. اور یہ ہمارا مذہب کا عقیدہ ہے کہ سفید جو دل میں آتا ہے وہ منہ میں بول. منافقت جو ہے وہ اچھا نہیں. اسی وجہ سے میں زیادہ تر اپنے دل کی باتیں جو ہے وہ منہ میں لانا چاہتا ہوں. اور وہی ہاں, ابھی آخر پہ میں آتا ہوں. میت کرونا کی وجہ سے سوات میں اللہ نہ کرے, جہاں پہ بھی کرونا والے کو موت آئے, اس کو ویسے بھی ہمارے علماء نے, دنیا نے شہادت کا درجہ دیا, ہمارے مذہب نے, تو کم از کم یہ بندہ اس کی غسل کے لیے حاضر ہے. مجھے بے شک اسی کرونا والے مریض کے پاس میں نے 1-2 کو تو میں نے غسل دیا ہے. اس کے بعد میں نے اپنے ٹیسٹ بھی کروائے, شکر الحمدللہ وہ نیگیٹو آئے. پھر بھی غسل دوں گا, ٹیسٹ دوں گا. کرونا آیا تو اپنے آپ کو کوارنٹائن کروں گا. لیکن بغیر غسل سے کوئی میرا بھائی, کوئی میرا والد جیسا بزرگ دنیا سے نہ جائے, کیونکہ آخری خدمت ہے وہ تو ہم کی کرے. میں اپنے آپ کو کرونا والی مریضوں کی, کرونا والی میتوں کے لیے آج اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کرتا ہوا, اور ان کی غسل کے لیے جہاں پہ بھی ہو. میرا یہ 2 نمبرز ہے 0300 584 2277, 0346 889 8989. اور عام آدمی عوامی AAMAWMI تازما, یہ میرا آئی ڈی ہے. اس پہ آپ مجھ پہ بھی بات کر سکتے ہیں اور مجھے بلا سکتے ہیں. میں کم از کم اس میت کی غسل کے لیے اس کی قبر تک انشاءاللہ میں حاضر ہوں. باقی دل تو بہت کچھ کہہ رہا ہے کہ اپنا دل کی بڑاس نکالوں, لیکن جہاں تک ممکن تھا یہ باتیں میں نے مقدر حلقوں کو پہنچائے ہیں, اور خدا کرے کہ اس کے اوپر عمل ہو. اور جو ایک آخر پہ ایک لاس والی بات, جو ٹیکسی ڈرائیور حضرات
صبح سے لے کر شام تک 1400 روپے کماتے ہیں, پرچہ ان کو ملتا ہے 1500. جب ہم اس محکمے سے پولیس والے سے بات کرتے کہتا ہے کہ ہمیں اوپر سے حکم ملا ہے کہ اتنا پرچے چاہیے, اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یا مصنوعی یا قدرتی عذاب, دشمن ہے, مقابلہ کرنا ہے کرونا کے ساتھ, لڑتا ہے, ڈرتا نہیں ہے. نیچے ہمارے قابل قدر پولیس کی بڑے جو ہے ان کے طرف سے چھوٹے پولیس والوں کو حکم, وہاں جھگڑا بھی ان کے ساتھ, خفگان بھی ان کے ساتھ, اور لوگوں کی جیبوں میں کھانے کے لیے وہ نہیں ہے, جو کچھ وہ پیدا کرتے ہیں وہ اے سی کی دفتر میں جمع کرتے ہیں. خدا کے لیے ان پرچوں سے فی الحال جو حالات ہیں ان میں ان پرچوں سے کنارہ کش ہو جائے, اور حکم اپنے پولیس محکمہ کو باقاعدہ ٹریفک والوں کو ایک ریلیز جاری کیا جائے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ خدا کے لیے ابھی پرچوں کا زمانہ نہیں ہے, کسی کے اوپر پرچہ نہ ہو, جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ کر لے, کیونکہ یہ ادھار میں لوگوں گاڑیوں میں بیٹھاتے, پیسے نہیں ہے, اوپر سے وہ جتنے پیسے ان کے پاس آتے ہیں وہ پرچے والوں کو ایسی کے دفتر میں جمع کرتے ہیں. ان کے لیے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی ختم کر دے پرچے والے سسٹم, جب تک یہ وبا ہے, اور اس وبا تک یہ سارا سسٹم جو ہے وہ آرمی کے ہاتھ میں دیا جائے, اور آرمی ایک گائیڈ لائن مقرر کر کے جو جہاں پہ سسٹم ہو اس کو ٹھیک کر کے پھر آرمی اپنی بیرکوں میں چلا جائے, اور ہمارا حکومت جو ہے وہ اپنا مزوں میں رہے. ایک اہم مسئلہ, پوری دنیا میں لوگ حکومتوں سے چلے گئے ہیں, مختلف دنیا کی مختلف ممالک میں کاروبار کرتے ہیں, ان کے لیے ان حکومتوں نے, سلام کرتا ہوں میں ایسی حکومتوں کو, انہوں نے اپنے عوام کے لیے جہاز بھیجے, وہاں کی حکومتوں سے بات کی. ایک ہماری, میں اپنی حکومت کا خلاف نہیں ہوں, میں خود یہ کہوں کہ میں پی ٹی آئی کا نہیں, میں عمران خان کا سب سے بڑا فین ہوں, بلکہ میں 1987 سے عمران خان کا فین ہوں اور آج تک ہوں. پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی والوں کے بات میں نہیں کرتا, میں عمران خان کی بات کرتا ہوں, اور اس کی لیڈری کو بھی میں سلام بھی پیش کرتا ہوں. لیکن اس پتہ نہیں اس میں کیا ہوا ہے, پورے کے پورے فارنس والوں نے 95% ان کا تعلق عمران خان کی محبت کے ساتھ ہے. وہ بیچارے گھروں جب بازار نکلتے تو درہموں کے حساب سے پرچے ہوتے, بیچارے کام سے گئے, سب کچھ ان کا برباد ہوا. اوپر سے وسیلہ حق میں پاسپورٹ کی وجہ سے وہ بھی ان کو نہیں مل رہا. 10 سال پہلے پاسپورٹ بنانے والے دنیا سے بھی چلے گئے, ان کو بھی نہیں. ایک یہ بے نظیر والے پیسے جو ہے وہ دوبارہ جن کو نہیں کینسل ختم کر دیا گیا ہے ان کو بھی بحال کر دے. اور سعودی عرب دنیا کے جتنے ممالک میں ہمارے پاکستانی ہیں ان کے اوپر رحم کیا جائے, ہر حکومت کو گاڑی اپنے جہازوں کو بھیج دیا جائے, ہمیں وسیلہ حق میں پیسے 5000 کم دے دے, لیکن ان کے لیے کچھ کرے, کیونکہ یہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کے طرح ہے. ابھی ان کی قدر, ابھی ان کی محبت کا ٹائم ہے. خان صاحب کو اور ہمارے آرمی والوں کو کہ ان کی وجہ سے ہمارے معیشت چلتا ہے, تو ابھی ان کے لیے بھی کچھ کرے تاکہ وہ بیچارے اپنے گھروں کو آئے, اور ان کی وہاں کی جو پریزیڈنٹس ہیں, جو شہنشاہ والے ہیں, ان کے ساتھ بات کر کے ان کے لیے سہولیات کا ٹائم ہے. خان تو ویسے بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, ابھی ان کے لیے بہت کچھ کرنے کا ٹائم ہے. فارنس میں جتنے ہمارے ہیں, ہمارے فارنس والے پاکستانی جتنے بھائی ہیں, ہمارے تحصیلی بحرین کے جتنے ہمارے جگر گوشے ہیں, ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اسی طرح ڈٹ کے رہو, کیونکہ اس بیماری سے لڑنا ہے, ڈرنا نہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کے بہت دور بیٹھ کر اس سے لڑتے ہو, اور انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے, یہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں. اور پھر اپنے حکومتی وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فارن والوں کے لیے سعودی عرب, دبئی, ملیشیا جہاں پہ بھی ہے, ان کے لیے سہولیات پیدا کرے, ان کی ٹکٹ بھی فری کیا جائے. میں تو کہتا ہوں کہ ان کے پاس ٹکٹ کی پیسے نہیں ہے, کیونکہ وہ مہینے میں جتنا کماتے ہیں وہ گھر کو بیچتے ہیں. ابھی وہاں کمانے کا سسٹم ان کا ختم ہوا ہے, وہ تو بیچارے کھانے رزق کے لیے محتاج ہے. ان کی ٹکٹ جو ہے وہ فری کیا جائے. یہاں آ کر ان کو کوارنٹائن والے جہاں پہ رکھتے ہیں وہاں پہ بھی ان کو سہولت دیا جائے اور ان کو فری میں رکھا جائے, کیونکہ یہ ہمارے سب کچھ ہے. ہمارے لیے دنیا میں وہ نام پیدا کرتے ہیں, ہمارے لیے دنیا میں وہ بستے, پیسے وہ وہاں پہ کماتے بیچتے اپنے پاکستان. ان کی قدر کرنا چاہیے. پھر میڈیا والوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے جو دکھ بھری داستان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے ذمہ ہوتے ہیں. میں نے پھر کہا, میں نے پھر کہتا ہوں, اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں انسانیت کے ساتھ ساتھ میڈیا کو سجدہ کرتا, کیونکہ وہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی الفاظ
آپ تک پہنچانا یہ ان کا کام ہے، گھروں میں پہنچانا یہ ان کا کام ہے. میں ان کو سلوٹ سے سلام پیش کرتا ہوں. اللہ کسی کو تکلیف ہوا ہے تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے محبت بانٹنا ہے، نفرت نہیں. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوا ہے میرے اس پریس کانفرنس سے تو میں تہ دل سے اس سے معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی حامی و ناصر ہو. والسلام.